بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ون ٹی وی سے، اور ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے آزاد جموں کشمیر انتخابات 2021 کے حوالے سے۔ یوں تو لمحہ بلمحہ سچویشن جو ہے وہ ہمیں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے اور اپنے ووٹرز کو قائل کرنے کی کوششیں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو کچھ نئے ہونے والے جو اتحاد ہیں جو کہ بظاہر تو ناممکن دکھائی دیتے ہیں، لیکن ذاتیات کی مفادات کی جو سیاست ہے اس کی خاطر بڑے گٹھ جوڑ اس وقت ہمیں آزاد جموں کشمیر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم سیاسی جماعتوں کی قیادت کے درمیان پڑنے والی پھوٹ، خاص طور پر اگر ہم یہاں پہ تذکرہ کرتے چلیں پی ایم ایل این کا، بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے رہنما پر ہونے والا حملہ اور پھر اس پہ ریاکشن جو ہے وہ، اور پھر آزاد جموں کشمیر کا بجٹ جو کہ اوبویسلی اس وقت اگر ہم بات کریں تو پی ایم ایل این کے حوالے سے جاتی ہوئی حکومت اور پی ٹی آئی اس بجٹ میں کتنی انٹرسٹڈ ہے اس میں بھی بات کریں گے، اور بجٹ میں اعلانات کیا کیے گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، ان کی اہمیت کتنی ہے اس سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم پیش رفت ہے اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور خاص طور پر وفاق میں بیٹھی ہوئی جماعت کی جانب سے منشور کا سامنے آنا یقیناً کسی بھی صوبے کی، کسی بھی ایسے حصے کی کہ جہاں پر انتخابات ہو رہے ہوں، اس کی تقدیر کا بڑا اہم فیصلہ کرتا ہے۔ تو جب ہم 45 حلقوں کی بات کرتے ہیں یا مہاجرین کے جو 12 حلقے پاکستان کے اندر ہیں، آزاد جموں کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں ان سب کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت کی جانب سے منشور کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو آزاد جموں کشمیر میں تحریک انصاف کا منشور پیش کیا گیا، اور اس حوالے سے جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور جو اعلانات کیے گئے ہیں بڑے سنے سنے سے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے چلیں تو یہاں پہ بھی بڑے اعلانات کیے گئے تھے، وہاں پر قریباً 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی امپلیمنٹیشن جو انتخابات کی ہے وہ ہمیں ہارڈلی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایک تو ہم اگر اس منشور کی بات کرتے چلیں تو اس میں بہت سے اہم دیگر اعلانات شامل ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے، لیکن 3 ماہ میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے منشور میں اس کو سر فہرست رکھا گیا۔ اب کئی ناقدین ایسے ہیں اور کئی سینئر رہنما ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر انتخابات کروائے جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ تو دیتی ہے، اور بلدیاتی انتخابات کی اہمیت سے ہم سبھی بہت زیادہ واقف ہیں کہ اگر یہ ہوں تو سیاسی اور جمہوری نظام، اور خاص طور پر عام آدمی جو ہے اس کی بہتری کا نظام، اور پھر جو مختلف سطحوں پر کام کرنے والے کارکن ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو 3 ماہ کے اندر جو ہے تحریک انصاف کے منشور کے مطابق ان کا اعلان یہ ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، ضلعی فائنانس کمیشن کا قیام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو اوورسیز لوگ ہیں رہنے والے، اوورسیز کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ بڑے واضح انداز میں اپنی پریس کانفرنس میں بیرسٹر سلطان محمود نے کہا ہے، یا پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ ویمن پراپرٹی رائٹس کے قانون جو ہیں وہ منظور کروائے جائیں گے۔ اسمبلیز میں اوورسیز کشمیریوں کے لیے مزید 3 نشستوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری بورڈ کو منظم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ احتساب بیورو کی تشکیل نو پر انہوں نے بات کی، یعنی یہ کہ ایک بار پھر سے احتسابی عمل کا جو ایک دعویٰ، ایک نعرہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لگاتی چلی آئی ہے، اس پر انہوں نے بات کی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو احتسابی عمل ہے اس کی اندر پائی جانے والی خامیاں جو ہیں اس کو دور کیا جائے گا، اور اثر نو اس کی تشکیل کی جائے گی۔ اسی طریقے سے انسانی حقوق کمیشن کا قیام جو ہے وہ بھی منشور میں شامل ہے ان کے، اور اطلاعات تک رسائی کا قانون منظور کرایا جائے گا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قانون ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، جس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس میں عام آدمی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرا سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے اتھارٹیز سے، کسی بھی شخص سے۔ تو اس قانون کو جو ہے اطلاعات تک رسائی کا جو قانون، اس کو منظور کروایا جائے گا۔ تو یہ جو سامنے آیا منشور ہے، اس میں اور بھی دیگر کئی چیزیں رکھی گئی ہیں، لیکن یہ وہ چیدہ چیزیں ہیں جن کو ہم آپ تک لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کا آپ تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ایک طرف تو جہاں پر پی ٹی آئی اس وقت اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش ظاہر ہے آزاد کشمیر میں کر رہی ہے انتخابات کے حوالے سے، وہیں پر منشور کا سامنے آنا اور وہی مخصوص
جو دعوے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں میں بہت زیادہ اس حوالے سے تشویش بھی تھی کہ کس طرح کا منشور جو ہے وہ تحریک انصاف کا سامنے آئے گا. تو آلموسٹ سملر ہی جو ہمیشہ ان کے دعوے رہے ہیں وہ منشور سامنے آئے. اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے کہ کیا واقعی آزاد جموں کشمیر میں وہ کر سکیں گے. دوسری طرف ظاہر ہے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے، اور خاص طور پر آزاد جموں کشمیر میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس وقت پاکستان کے مختلف حصوں میں بجٹ پیش کرنے اور ان کو منظور کرانے کا سلسلہ جو جاری ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن 1,41,40 روپے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے آزاد جموں کشمیر میں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اس میں اگین جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور جو پینشن ہے اس میں اضافے کے حوالے سے بات کی گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ تنخواہ پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا، اور ترقیاتی جو منصوبے ہیں آزاد کشمیر کے ان کے لیے 28 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 25% جو ہے وہ عدم توافق الاؤنس کا اعلان کیا گیا ہے. ترقیاتی بجٹ میں 14% اضافہ، اور پھر 209 جو ہیں وہ نئے منصوبہ جات شامل کیے گئے ہیں. پہلے پرانے منصوبہ جات پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کتنے مکمل ہوئے، اور پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ وہاں پر رہی انہوں نے کتنے کام وہاں پر کیے ہیں، اور یہ جو بجٹ اناؤنس کیا گیا اس کی کتنی اہمیت رہ جاتی ہے. جبکہ پی ٹی آئی کی وہاں پر حکومت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو اس بجٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی حکومت جا رہی ہے تو ان کو ظاہر ہے کہ ایک بجٹ پیش کرنا تھا جو کہ کھوکھلے داموں کا بجٹ بھی ہو سکتا ہے. آنے والی جو حکومت ہے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 209 نئے منصوبے آپ شامل کرنے جا رہے ہیں، ایک اچھی بات ہے، ترقیاتی کام ہونے چاہیے، لیکن کیا اس کی امپلیمنٹیشن بھی اس طریقے سے ہو پائے گی، یہ سوچنا پڑے گا تھوڑا سا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پینشن کے حوالے سے 23 ارب، جنرل ایڈمنسٹریشن 5 ارب 30 کروڑ 65 لاکھ، بورڈ آف ریونیو 1 ارب 9 کروڑ 20 لاکھ، تعلقات عامہ کے لیے 18 کروڑ 74 لاکھ، عدلیہ کے لیے 2 ارب 9 کروڑ، داخلہ کے لیے 7 ارب 27 کروڑ روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں. کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے لیے 4 ارب 17 کروڑ 50 لاکھ، تعلیم کے لیے 33 ارب 47 کروڑ، صحت عامہ کے لیے 11 ارب 51 کروڑ، سپورٹس، یوتھ، کلچر اینڈ ٹرانسپورٹ کے لیے 11 کروڑ 44 لاکھ، اور اسی طریقے سے مذہبی امور کے لیے 19 کروڑ 75 لاکھ روپے جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. دوسری طرف جنگلی حیات، فشریز، سیاحت، ان کے حوالے سے بھی ایک بڑے پیمانے پر ایک بجٹ ان کے لیے رکھا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے، اور یہ بجٹ جو ہے یہ اتفاق رائے سے منظور بھی کروا لیا گیا. اب دیکھنا یہ کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل معاملہ رہے گا. اور جب ہم بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے، ان کے بجٹ کے حوالے سے، تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ایم ایل این کے وہاں پر جو اس وقت کردار ہے اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ آبویسلی وفاق کی بات کرتے چلیں، اسلام آباد کی بات کرتے چلیں، مختلف اور دیگر جگہوں کی بات کرتے چلیں، تو جب پی ڈی ایم کا تذکرہ ہوتا ہے تو جماعت اسلامی ہمیں بڑی دور جمعیت اسلامی جو ہے ہمیں بڑی دور دکھائی دیتی ہے. لیکن جب آزاد کشمیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو نون لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ سے ایک بالاتر بات ہے، بڑی ذاتی مفادات کی سیاست وہاں پر چل رہی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو انتہائی اہم خبر ہے یہ، اور اس جانب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا کردار کیا رہ جاتا ہے، ان کا اور جو مین پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس کے درمیان ایک بڑا اختلاف جو ہے وہ سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے. اور ایک بار پھر سے جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کے اندر پھوٹ پائی جاتی ہے اس کی قیادت کے دوران، کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو آزاد کشمیر پہنچے. انہوں نے اپنے جس طریقے کے اقدامات لینے تھے ان پر انہوں نے بات چیت کی، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ان کی رہیں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نہیں پہنچی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں انتخابی مہم مریم نواز صاحبہ ہی چلائی جائیں گی. اس بات کی بڑی واضح طور پر ہدایت جو ہے وہ نواز شریف نے شہباز شریف کو کر دی ہے. یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پارٹی کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو روک دیا ہے کیمپین چلانے سے کشمیر میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کیمپین کو مریم نواز صاحبہ ہی چلائیں گی. تو یہ ایک بہت ہی بڑی اہم میں سمجھتی ہوں کہ یہ پیش رفت بھی ہے، اور دوسری طرف بڑا واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ پی ایم ایل این کے اندر
کس قسم کے اختلافات اس وقت پائے جاتے ہیں. اور جب ہم PMLN کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے بات کریں, ان کی قیادت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اختلافات جو شہباز شریف کے اور مریم نواز کے ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے, تو دوسری طرف تھوڑی سی بات ہم پیپلز پارٹی کی بھی کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے ان کے لیڈر, ابھی حال ہی میں ان پر ہونے والا جو حملہ ہے کھاوڑا میں, اس حملے میں لطیف اکبر صاحب جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں, لیکن اس حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو پارٹی ورکرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے مختلف رہنما ہیں, ان کا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ لطیف اکبر پر حملہ کرنے والے فوری گرفتار کیے جائیں ورنہ کوئی محفوظ نہیں رہے گا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ الزام بڑا عائد کیا گیا ہے کہ آمدہ انتخابات میں مخالفین اپنی یقینی شکست دیکھ کر صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر حلقہ 5 کھاوڑا اکھڑیالہ پر تھاما کے مقام پر ان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ کارکن جذباتی نہ ہوں, صبر و تحمل سے کام لیں. ان کا کہنا تھا کہ شکست نظر آنے پر مخالفین اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں, انتظامیہ فوری شرپسند عناصر کو گرفتار کرے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لطیف اکبر پر حملہ ہوا لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں. تاہم حملہ کرنے والے جو ہیں ان کے حوالے سے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ ان کو جلد از جلد اریسٹ کیا جائے, اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جی آپ ایموشنل نہ ہوں, جذباتی نہ ہوں, اور شرپسند عناصر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. جہاں پر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا تذکرہ کریں تو اوبیسلی اگین ان کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو مخالفین ہیں, اب دیکھنا یہ کہ وہ مخالفین کس کو کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو جب ہم PDM کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی پیش ہمیں مختلف جگہوں پر دکھائی دی, لیکن آزاد جموں کشمیر میں بالکل الٹی ایک گنگا بہہ رہی ہے. اس وقت بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کے مفاد سے ہٹ کر جو ہے وہ ذاتی مفادات کی ایک سیاست کا گٹھ جوڑ چل رہا ہے. صرف اگر ہم PTI کے حوالے سے چلیں بات کر لیتے ہیں یہاں پر, تو PTI کا جو ہے وہ ان کا اور جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ انتخابات میں ملنا, یعنی آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے انتخابات میں PTI کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن 2021 کے لیے جو یہ سیاسی جوڑ توڑ ہے, جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سے کہا کہ بڑا عروج پر اس وقت دکھائی دے رہا ہے, اور متعدد ایسے سیاسی رہنما ہیں جو کہ اپنی اپنی جماعتیں چھوڑ کر دیگر سیاسی جماعتوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. سو ایک بار پھر سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو جمعیت علماء اسلام اور PTI کا اتحاد ہوا ہے. اب ایک طرف تو جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے چلیں تو ان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ اور نہ جانے کیا کیا نہیں کہا جاتا, تو دوسری جانب PTI کی طرف سے بھی مولانا ڈیزل اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور یوں لگتا ہے اگر ہم وفاق کی بات کرتے چلیں کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں سیاست کے کسی بھی پیج پر ایک ساتھ نہیں چل سکتی, لیکن آزاد جموں کشمیر میں صورتحال ہی بالکل الگ ہے, اور ان کے انتخابات میں دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا, اتحاد ہو گیا, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, جو اگین ایک بڑی حیران کن بات ہے مختلف لوگوں کے لیے. تو یہ کچھ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے لیے جانے والے اقدامات پر ہم نے آپ کو آگاہی دی. الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ایک بڑے پیمانے پر جو مختلف ایریاز ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ جو ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے تحت لوگوں کو جو انتخابی نشانات ہیں ان کے الاٹمنٹ کے حوالے سے, SOPs کے حوالے سے الیکشن کمیشن بر وقت آگاہی بھی دے رہا ہے, اور جو مختلف امیدواران ہیں ان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. ابھی اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو آزاد جموں کشمیر الیکشن کی جانب سے حالیہ پر پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی ہے, اس کی بات کرتے چلیں تو اس میں ریٹرننگ آفیسر حلقہ LA-19 پونچھ کی بات کریں تو ان کی جانب سے قانون ساز اسمبلی کے جو آنے والے یہ انتخابات ہیں 2021, اس میں مذکورہ حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے والے جو نامینیٹڈ امیدوار تھے محمد بشیر بلد فتح محمد ذات ان کی گجر ہے, اور وہ تراڑ کھل ضلع جو ہے ان کا تعلق ہے سے, ان کی 28 تاریخ کو وفات کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر الیکشن ایکٹ 2020 کی دفعہ 45 کی روشنی میں اس حلقے میں الیکشن کی کارروائی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دی گئی ہے. اس پر جو بھی مزید اپڈیٹ بھی آتی رہے گی اسے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. البتہ جو کاغذات نامزد کی جمع کروانے اور یہاں پر جو اس کی جانچ پڑتال کا عمل ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو جولائی کی 3 تاریخ بوقت 2 بجے سے قبل ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی, جو صبح 8 سے 12 بجے تک
جاری رہے گی. یہ کچھ اپڈیٹ تھی آزاد جموں کشمیر الیکشن کے حوالے سے. مزید اپڈیٹ بھی ہم آپ تک لاتے رہیں گے. سنتے رہیے، دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی.